کیا کوئی جانتا ہے کہ وہ 50 سال کے بعد زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی بھی 50 سال کے بعد زندہ ہوگا، اور اگر میں اپنے بارے میں بھی کچھ کہوں تو مجھے بھی یہ نہیں پتا کہ میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ شاید میں بھی 50 سال کے بعد زندہ نہیں ہوں گا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو ہم اپنے چینل پہ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شروع میں جو میں نے آپ کو الفاظ بتائے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے کسی فلم کا اسکرپٹ آپ کو بتایا ہے، کوئی ڈرامہ کا اسکرپٹ آپ کو بتایا ہے، یا کوئی ناول سے کچھ سطریں آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں۔ لیکن دراصل یہ میں آپ کو اس کا قصہ بتاتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو کیوں سنایا ہے۔ آج صبح میں اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں مجھے حامد میر صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، جنگ اخبار کے اندر وہ کالم لکھتے ہیں، جیو نیوز کے اوپر وہ پرائم ٹائم شو کرتے ہیں، اس کالم کے اندر انہوں نے کچھ ایسے حقائق لکھے جس کا انٹرو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ میں آپ کو پورا بھی پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ یہ بالکل آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جس طرح میں بھی ایک افسردگی کے عالم میں چلا گیا تھا یہ پڑھ کے، یہ تفصیلات جان کے۔ تو کہانی کچھ دوستوں یوں ہے کہ حامد میر صاحب نے ایک فلسطین کے ایشو پہ ایک کالم لکھا جنگ اخبار کے اوپر۔ اس کی کاپی آپ کو جیو نیوز پہ بھی مل جائے گی، ان کے آرٹیکل کی، ان کی ویب سائٹ کے اوپر۔ وہ اپنے انٹرو میں کیا لکھتے ہیں، کیا کوئی جانتا ہے کہ 50 سال کے بعد وہ زندہ ہوگا یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو اور علی خامنہ ای کے بارے میں لکھوں کہ ان میں سے کوئی بھی 50 سال بعد زندہ نہیں رہے گا، مجھے اپنے بارے میں بھی لکھنا چاہیے کہ 50 برس بعد میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ آج ہمیں اپنے عہدے، دنیاوی مقام اور مرتبے کی بہت فکر ہے۔ ہم اپنے اس مقام کو قائم رکھنے کے لیے سب کچھ کر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ 50 سال کے بعد دنیا ہمیں کن الفاظ میں یاد رکھے گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ امریکی صدر نے مئی 2025 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی وہ سیز فائر کروایا، اور پھر جون 2025 میں یعنی کہ اس سے ویری نیکسٹ منتھ اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی ایک سیز فائر کروایا۔ یہ دو سیز فائر کروا کے وہ امن کا نوبل انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 سیز فائر تو کروائے، لیکن کشمیر میں بدستور بھارت کا ظلم و ستم جاری ہے، اور غزہ میں اسرائیلی روز بمباری کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، اور مسلسل 2023 اکتوبر سے کیا جا رہا ہے، جو ریسنٹ اس کے اندر شدت دیکھنے میں ہمیں آئی ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، اس ولاگ کے آغاز میں آپ کو یہ انٹرو دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں امریکی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ فلسطین کے اندر کوئی بھی مسئلہ و مسائل نہیں ہے، اسرائیل اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر رہا، لیکن کچھ ایسے ادارے تھے میڈیا کے، جس میں الجزیرہ ہمیں لازمی مینشن کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک نیوٹرل رپورٹنگ کی، گراؤنڈ سے رپورٹنگ کی، اور بتایا کہ کس طرح اسرائیل فلسطینیوں پہ ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوستوں، صرف یہی کہانی نہیں ہے، ہمیں اگر کشمیر میں بھی دیکھیں تو ہمیں انڈیا کی جانب سے ایک شدید ظلم و ستم دیکھنے کو ملتا ہے۔ کشمیر میں انڈیا ظلم و ستم کئی سالوں سے جاری رکھے ہوئے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس حوالے سے فیصلے اقوام متحدہ میں موجود ہیں، لیکن اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، انڈیا اس طرف آتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان تو ریڈی ہے اس کام کے لیے، لیکن انڈیا اس کام میں آتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا حق ہے کشمیر پہ، اور ناجائز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کشمیر کے اندر۔ انڈیا ناجائز بیٹھا ہوا ہے، کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، ان سے ان کا حق چھینا جا رہا ہے، انڈیا ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور اسی طرح فلسطین کا آپ دیکھ لیں، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، سیز فائر بھی ہوا، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا باقی جتنی بھی میجر پارٹیز ہیں، ان کی جانب سے کوئی اس حوالے سے جو فلسطین میں ظلم کروا رہا ہے اسرائیل، اس حوالے سے ناظرین کرام ہمیں کوئی بھی میجر بریک تھرو نظر نہیں آ رہا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس میں آپ لوگ بھی اپنی کمنٹ میں
رائے لازم بتائیں، اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، اپنے جذبات کا اظہار لازمی کیا کریں، تاکہ ہمیں آپ کا بھی پتہ چل سکے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھ کے۔ تو ایک تو یہ آپ کو آج کی صبح ولاگ میں آپ کو بتانا تھا، ایک آپ کو خبر دینی تھی کہ کس طرح سے یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور بالکل اس حوالے سے ناظرین کرام بالکل دل افسوس ہے۔ ہم سب کی ایز اے مسلمان یہ دعا ہے کہ فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر حقیقی طور پہ امن آئے، جس طرح بھی ظلم و ستم اسرائیل اور انڈیا کر رہا ہے فلسطین اور کشمیر میں۔ تو اس حوالے سے ناظرین ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے بھائیوں کی، مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرے، آمین۔ تو ایک تو دوستو یہ خبر ہوگی جو میجر خبر تھی، اور حامد میر صاحب نے بھی اپنے کولم میں اس کا ذکر کیا تھا۔ دوسری آپ کو خبر اداکارہ حمیرہ عسکر کیس کے حوالے سے دیتے ہیں۔ ان کے کیس میں ناظرین کرام مزید ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں اب۔ ان کے حوالے سے جو مختلف میڈیا چینلز کے اوپر خبر لگی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ وہ جم بھی روزانہ جا رہی تھی، تو مبینہ طور پہ پھر ان کے جم سے بھی رابطہ کیا جائے گا پولیس کی جانب سے، جس جم میں وہ جا رہی تھی، تاکہ مزید ان کے کیس کے حوالے سے اپڈیٹ پتہ چل سکے کہ ان کے جم والوں سے بھی رابطہ کیا جائے گا کہ ان کی کیا روٹین تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حمیرہ عسکر کراچی سے لاہور سے کراچی کافی ٹریول کرتی تھی، تو کہا گیا کہ ہو سکتا ہے اس لیے بھی کسی نے رابطہ نہ کیا ان سے 5-6 مہینے کے دوران، کہ لوگوں کو لگے کہ ان کے دوستوں کو لگا ہو کہ شاید وہ ٹریولنگ کر رہی ہیں ایک سٹی سے دوسری سٹی، اور یہ بھی ان کے ٹریول ریکارڈ سے بات سامنے آئی ہے کہ وہ مختلف باہر کی کنٹریز میں بھی سفر کرتی تھیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ لگا ہو کہ وہ بغیر بتائے شاید چلی گئی ہیں کہیں پہ ویکیشنز کے لیے۔ خیر یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ افسوسناک بھی ہے۔ اس کیس میں جو بھی ہو انصاف لازمی ملنا چاہیے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اس کے نیچے کمنٹ کرنا، اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم آپ کو جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گے آپ کو اپنے اس چینل پہ دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔